اللہ اللہ اللہ. ان سے کہا جائے گا یہ پیچھے سے ملتا ہے، یہاں سے نہیں ملتا. وہ وہیں سے پیچھے مڑ کے دیکھیں، وہ بے وقوف کو یہاں سے نہیں ملتا، وہ پیچھے دنیا سے لے کر آنا تھا، تم یہی تلاش کر رہے. تو اس وقت جو ہے آپ کو پورا نور ملے گا. اور یہ بیچارے منافق عورتیں اور نمازوں میں سستی. اور حدیث پاک میں صاف آتا ہے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافقین پر بھاری. اور بھائیو دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہر وقت اپنے اوپر منافقت سے ڈرتے تھے کہ ہم کہیں منافق تو نہیں. صحابہ کرام، ایک تابعی کہتے ہیں میں 70 صحابہ سے ملا، ہر صحابی کو اپنے بارے میں منافقت سے ڈرتے ہوئے پایا. تو ہر صحابی کو کہ منافقت سے ڈرتے تھے، منافقت والی چیزوں سے بچنے کی بھرپور کوشش فرماتے تھے. ایک حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے، شیخ حبیب جوہنی، مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھے. یہاں پاکستان میں ان سے الحمدللہ دوستی ہوئی. پھر میں جب حج پہ گیا ان کے گھر بھی جانا ہوا. پھر ہم افریقہ میں گئے جبوتی میں، تو وہاں پر بھی ماشاءاللہ ان کی بڑی خدمات ہیں، بڑے ماشاءاللہ وہ کام کر کے آتے ہیں. پوری دنیا میں جوانی میں اللہ کے پاس چلے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، درجات بلند فرمائے. باقی کو صحابی رضی اللہ عنہ کی اولاد لگتے تھے، ان کے اندر ایسی خوبصورت صفات تھی. انہوں نے ایک حدیث سنائی، فرمایا ما خاب رجل علی ایمانہ الا منحہ. جو آدمی اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتا رہے گا، اللہ اس کے ایمان کو بڑھاتے چلے جائیں. وَمَطْمَئَنَّ رَجُلٌ عَلَىٰ إِيمَانِهِ إِلَّا سُلِبَهُ. اور جو آدمی اپنے ایمان کے بارے میں مطمئن ہو جائے گا، اللہ اس کے ایمان کو سلب فرما لے. تو اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتے رہنا اور ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہنا، یہ ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کی غذا ہے. جیسے روحانی غذا، جسمانی غذا ضروری ہے، کھانا، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا اور چائے اور پتہ نہیں کیا لوازمات ہم لیتے رہتے ہیں. جسم کی غذا، روح کی غذا بھی ضروری ہے. تو بھائیو، ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپس میں ایمان کو تازہ کرنے کے لیے تعال نؤمن بربنا ساعتا، ایک دوسرے کے ساتھ ایمان کی باتیں کرتے تھے. اور ایسے ایمان ہر وقت تازہ ہوتا تھا، غیب کی باتیں ہر وقت سامنے مستحضر رہتی تھی. صحابی رسول رضی اللہ عنہ کو صبح حضور نے پوچھا، بھائی کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ کیسے صبح کی؟ انہوں نے عرض کیا مؤمن الحق یا رسول اللہ، پکے ایمان کے ساتھ صبح کی. فرمایا کیا دلیل ہے؟ تیرا پکا ایمان ہے، تو نے پکے ایمان کے ساتھ صبح کر لی، کیا دلیل ہے؟ فرمایا کأنی رأیت عرش ربی بارزا، گویا کہ اللہ کا عرش میری آنکھوں کے سامنے ہے. جنت والوں کو جنت میں مزے اڑاتے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور جہنم والوں کو جہنم میں چیختے پکارتے میں گویا کہ سن رہا ہوں. اور سارے جنت اور سارے کچھ سامنے ہیں، اور ہمیں یہ سب کچھ اللہ معاف فرمائے بھولا ہو. اور ہر وقت اللہ کی قسم ہر مسلمان کو جنت کو یاد رکھنا ضروری ہے، جہنم کو یاد رکھنا ضروری ہے، قبر قیامت کو سامنے رکھنا ضروری ہے. اگر جنت یاد نہیں ہوگی، شیطان کسی بھی چیز کا شوق دلا کر اور جو ہے نا کسی شیطانی کام میں مبتلا کر سکتے ہیں. لیکن جس کو جنت کا شوق لگا ہوگا تو اس کو جو ہے نا شیطان پھر کوئی بڑی سے بڑی چیز لائے تو وہ جنت سے تو گھٹیا ہی ہوگی. کیوں جی بھائی؟ جتنی بڑی سے بڑی اچھی سے اچھی چمکیلی چیز دکھائے تو وہ جنت کی چمک دمک جس کے سامنے ہوگی اور جنت کی رونقیں جس کے سامنے ہوں گی. ابھی جیسے صبح مولانا قاری صاحب نے کیسی خوبصورت تلاوت کی، اس میں کیسی خوبصورت ان للمتقین مفازا، کہ متقیوں کے لیے اللہ سے ڈر کر احتیاط کے ساتھ پرہیز کے ساتھ زندگی بسر کرنے والوں کے لیے مفازا کامیابی ہے. حدائق و اعنابا، کیا جنت کے باغات ہیں. وکواعب اترابا، کیسی جنت کی حوروں کی اللہ نے صفات بیان فرمائی. وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، کیسی کیسی شرابیں پلائی جائیں گی. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، کوئی بہودہ بات نہیں ہوگی، کوئی جھوٹ نہیں ہوگا. آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. آپ سب کو یقین ہونا چاہیے اس وقت حدیث پاک کی روح سے آپ جنت کے باغ میں بیٹھے. اللہ کی قسم سے ایک دفعہ نہیں کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، آپ اس وقت جنت کے باغ میں بیٹھے. جیسے جنت، وہ جب حج عمرے میں جاتے ہیں مدینہ طیبہ میں، آپ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں آپ نفل پڑھنے کے لیے لائنوں میں لگتے ہیں اور نفل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں بھائی ہمیں ریاض الجنہ میں زیادہ بیٹھنے کا، کچھ پڑھنے کا، کچھ دعائیں مانگنے کا موقع مل جائے. اور اس موقع پر ہمارے علماء کرام جو حج کی ٹریننگ دیتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں وہاں پر جب جاؤ ریاض الجنہ میں جب بیٹھو تو اس وقت یہ دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرو کہ یا اللہ آپ کی پیاری سنت ہے، آپ کا پیارا فیصلہ ہے کہ جس کو ایک دفعہ جنت میں داخل کر دوں گا اس کو باہر نہیں نکالوں. تو یا اللہ آپ نے جنت میں داخل کر ہی دیا اپنے فضل و کرم سے، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا
گرد کعبے کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اور اب اپنے جنت میں بٹھایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اب یا اللہ جنت میں بٹھا دیا، اب جب پکا جنتی بنا لے، اب دوسرے سارے کاموں سے بچا لے، تو اب بھائی اس وقت آپ جنت کے باغ میں بیٹھے۔ وہ حضور نے فرمایا ما بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ، یہ سب جنت کا ٹکڑا ہے، جیسے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، حدیث صحیح حدیث پاک کی روح سے یہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے جس میں آپ بیٹھے۔ فرمایا اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا، جب جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چلو۔ صحابہ نے عرض کیا جنت کے باغ کیا ہیں؟ ما ریاض الجنہ یا رسول اللہ، جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلق الذکر، یہ ذکر کے حلقے، یہ دین کی محفلیں، یہ علم کی مجلسیں، یہ سب کیا ہے بھائیو؟ یہ سب جنت کے باغ ہیں۔ آپ اس وقت اللہ کی قسم جنت کے باغ میں بیٹھے، تو جنت حضور نے فرمایا جب جنت کے باغوں سے گزرو خوب چلو، یعنی اس میں جنت کے باغ میں خوش خوش بیٹھنا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے؟ خوش خوش بیٹھنا چاہیے۔ تو جب بھی جنت کے باغ میں بیٹھنے کا اور جنت کی سیر کرنے کا موقع ملے تو خوش ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے؟ کون کون جنت کے باغ میں خوش بیٹھے؟ تو ماشاء اللہ آپ کو وہ جو اصلی جنت ہے نا اس میں بھی ہمیں اکٹھا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم اکٹھے ہوں گے، انشاءاللہ ہم اکٹھے ہوں گے۔ اور اس وقت ایک اور بات بھی یقینی طور پر دیکھو، جو اللہ رسول کی بات ہے نا پکی ٹھکی یقینی ہے، اور ابھی چند منٹ کے بعد ہم جانے والے ہیں، اور پھر ترس ہو گئی یہ جام پھیلایا نہ جائے۔ ایسے جماعتیں جو آپ کے پاس آتی رہتی ہیں نا بھائیوں، ان جماعتوں کی قدر کیا کرو، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے مہمانوں کا اکرام کیا کرے۔ یہ جماعت میں آنے والے یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں، ان کا تو اور زیادہ اکرام ہوتا ہے۔ ان کا کیا اکرام ہوتا ہے؟ اپنا کھاتے پکاتے ہیں، مفت میں دین کی باتیں سناتے ہیں، ہر نماز کے بعد چھوٹی سی ایک محفل سجاتے ہیں، اور اس میں اللہ کے بھولے بھٹکے بندوں کو اللہ سے ملانے کی کوشش فرماتے ہیں، اور آپ کے اڑوس پڑوس میں جو بیچارے اللہ کے پیارے پیارے حکموں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں میں کوتاہی کے مرتکب ہیں، آپ کے ساتھ مل جل کر ان کو بھی اس طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی یہ ان کا چھوٹا سا کام ہوتا ہے، اور یہ آپ کا کام ہے۔ اس پورے محلے میں دین کی فضا بنانا، ایمان تقوی کا ماحول بنانا آپ کی ضرورت ہے۔ جتنا زیادہ آپ کے محلے میں دین کا ماحول بنے گا، اور ایک ایک فرد نمازی بنے گا، اور ایک ایک مرد نمازی بنے گا، ایک ایک عورت اور بچہ تک گھر گھر میں نمازی بنیں گے سب کے سب، تو اتنا آپ کے پورے محلے پر اللہ کی قسم اللہ کی طرف سے رحمتوں برکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا، کیا وعدہ فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستی والے آمنوا واتقوا، چیزیں بس حاصل کر لیں، ایک ایمان اور دوسرا تقوی، ایمان تقوی دو چیزیں حاصل کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ تو آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازوں کا کھلنا اللہ نے دو چیزوں کے ساتھ مشروط قرار دی ہے، ایک ہے ایمان اور دوسرا تقوی۔ اب ایمان اور تقوی بہت بڑی سی باتیں ہیں۔ اب یہ جیسے مولانا صاحب نے صبح نماز میں سورت پڑھی، سورت النبأ، اس میں دوسرے رکوع میں اللہ نے متقیوں کے لیے انعامات بتلائے، متقیوں کے لیے انعام بتلائے، اور پورے قرآن میں بے شمار جگہ مختلف انداز سے متقیوں کے لیے بڑے بڑے انعامات بتلائے۔ متقیوں کو اللہ نے دنیا آخرت کی خیر و برکتوں کا انعام بتلایا۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے سارے کام آسان بنا دے، دنیا کے کام بھی آسان اور آخرت کی ساری منزلیں آسان۔ سب کہو سبحان اللہ۔ آواز صحیح رہی، ایسے لگتا ہے ناشتہ نہیں کیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور سلامت رکھے، صبح ناشتہ کر کے آئے۔ اچھا جی، تو بھائیو تو متقیوں کے لیے کیا ہوگا؟ من امرہ یسرا، یجعل لہ من اللہ اپنے قدرت سے ان کے کام آسان بنائے۔ ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ویعظم لہ اجرا، ان کو بڑا اجر عظیم عطا فرمائیں۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ ان کے لیے راستے نکال دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دے گا، اللہ وہاں سے کام بنائے گا، وہاں سے ان کی بگڑیاں بنائے گا جہاں سے یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک صحابی رسول ہے جی، وہاں صحابی رسول فراغت کے لیے گئے تو وہاں جا کے دیکھا بیٹھے ہوئے قضاء حاجت کے لیے دور جنگل میں،
تو بیٹھا دیکھا کہ سامنے ایک چوہا آیا اور سونے کی اشرفی لا کے سامنے رکھ دی. پھر گیا اپنے بل میں اور پھر جا کر دوسری اشرفی لا کے رکھ دی. پھر گیا تیسری لا کے رکھ دی. یکے بعد دیگرے 17 اشرفیاں لا کے رکھ دی اور آخر میں ایک خالی تھیلی لے جا. رسول فارغ ہوئے, اشرفیاں سمیٹی, تھیلی میں ڈالی اور سیدھے حضور کی خدمت میں حاضر. یا رسول اللہ آج تو عجیب ہو گیا. یعنی یہ جو ہوتا ہے چوہا, اس کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ملے وہ جیب میں ڈالتا ہے, اپنے بل میں ڈالتا ہے. یہ چوہا نے خلاف عادت یہ ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. حضور نے فرمایا یہ تو وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں جو وعدہ فرمایا نا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, یہ وہ ہو گیا تیرے ساتھ. تو بھائیو دوستو, اللہ تعالیٰ تقوی پر چلنے والوں کو بغیر کمائے مال عطا فرماتے ہیں, بغیر مال کے چیزیں عطا فرماتے ہیں, بغیر چیزوں کے اللہ پاک ان کی ضرورتیں پوری فرماتے ہیں. اور پھر ایک اور جگہ پر ان المتقین فی مقام امین, متقی لوگ تقوی والے مقام امین میں ہوں گے. فی جنات وعیون, جنت کے باغات میں ہوں گے, چشمے ہوں گے وہاں پر. سبحان اللہ. یلبسون فیہا من سندس واستبرق متقابلین, جنت میں بڑے بڑے ریشمی لباس پہنے ہوں گے, خوبصورت لباس پہنے ہوں گے. ہے جی کذالک وزوجناہم بحور عین. سبحان اللہ. حور عین سے وہاں پر ان کی شادیاں ہوں. سب کہو سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. ادنا درجے کے جنتی کو کتنی حوریں ملیں گی؟ ہاں, ادنا درجے کے جنتی کو 70 حوریں ملیں گی. ادنا درجے کے جنتی کو 70 حوریں ملیں گی. اور جو زیادہ بڑے درجے والے ہیں ان کو تو بہت زیادہ حوریں ملیں گی. لاکھوں حوروں کی بھی روایات ملتی ہیں, لاکھوں حوریں. تو بھائیو, اللہ تعالیٰ نے ہر مرد کو جنتی المزاج بنایا ہے, ہر مرد کو جنتی المزاج بنایا ہے. بھائی رہنے دو بابا جی, اس کو رہنے دو. اچھا جی, ہر مرد کو اللہ نے جنتی المزاج بنایا ہے. جو جیسے جنت میں زیادہ حوریں ہوں گی نا, دنیا میں بھی ہر مرد میں اللہ نے زیادہ عورتوں کی خواہش رکھی. پوری دنیا میں سارے مسلمان زیادہ شادیاں کر رہے ہیں سوائے ہند و پاک کے مسلمانوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین, میری سنت خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کتنی شادی ہیں؟ 11 شادی ہیں. اور خلفاء راشدین کی پہلے اور آخری کی 4, درمیان والے دونوں حضرات کی 8 شادی ہیں. ایک وقت میں تو 4 رہیں, ایک وقت میں تو بیک وقت 4 رکھنے کی اجازت ہے. بس 4 سے زیادہ رکھنے کی اجازت ہے. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 سے زیادہ بیک وقت رکھنے کی اجازت دی تھی اور فرمایا تھا خالصۃ لک من دون المؤمنین, اے میرے پیارے حبیب آپ کو 4 سے زائد رکھنے کی اجازت آپ کو دی جا رہی ہے, بس آپ کی امت میں سے کسی کو نہیں. بیک وقت 4 رکھ سکتے ہیں, بس 4 سے زیادہ کی اجازت قطعاً نہیں. لیکن یعنی اگر 4 میں سے کوئی کم ہو جائے تو پھر مزید کرتے ہوئے آدمی زیادہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح خلفاء راشدین کی 8 شادیاں بھی ہوئیں. تو اب اور تمام صحابہ کی زیادہ شادی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی زیادہ شادی. صرف ہم جو ہندو پاک کے مسلمان ہیں نا, وہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہزاروں سال, تو اس لیے وہ ہزاروں سال سے ان کے منحوس اثرات ہم میں ایسے رچ بس گئے. بہت ساری ان کی رسم و رواج ہم میں داخل ہو چکی. اب ہم مل جل کے کوشش کر کے ان رسم و رواج کو ختم کریں, کیونکہ قرب قیامت کی بے شمار علامات ظاہر ہو چکی. بہت ساری باتیں. اب مکہ مکرمہ کے سنگلاخ پہاڑ, ایک گھاس کا تنکا نہیں ہوتا, وہاں پر بھی گھاس اگنے لگ گیا ہے. یہ حضور نے جو قیامت کی علامت بتائی تھی ان میں سے یہ بھی تھا. وہاں بھی پانی ہو گیا اور وہاں بھی یہ چیزیں آ گئیں. اور اس طرح بہت ساری باتیں. یہ جو حضور نے فرمایا کہ یہ جو عرب کے بندو ہیں جو بکریاں چرانے والے اور اونٹ چرانے والے, یہ یتطاولون فی البنیان, اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے. وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اونچی اونچی بلڈنگیں بنا رہے ہیں. اور بہت ساری باتیں حضور نے فرمائی کہ جو اس زمانے میں ناممکن تھی اور سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی, وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان عالی شان کے مطابق وہ ظاہر ہو چکی. اسی طرح ایک نشانی یہ بتائی تھی کہ عورتیں اتنی زیادہ ہوں گی قیامت کے قریب, اتنی زیادہ ہوں گی کہ 50 عورتیں اور 1 مرد ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق عورتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں. اب ایک یہ ہے کہ ہم سب ایک شادی کریں اور باقی عورتیں بیچاری جو کروڑوں عورتیں بچ جائیں, سب مرد نکاح کر لیں تو بھی کروڑوں عورتیں بچ جائیں گی. وہ کدھر جائیں گی؟ وہ پھر غلط راستوں پہ جائیں گی. پھر ان کو غلط راستوں پہ چلنے کا تماشا دیکھتے رہیں. اور جو ہے نا, حکومت نے فوج کو ٹریننگ دی کہ 4 کو بیک وقت ڈوبتوں کو بچا سکے.
ڈوبنے لگے لوگ تو چار کو بیک وقت نکال سکیں، لیکن حکومت نے جب ٹریننگ دے دی اور سیلاب آیا خطرناک قسم کا، اور اس سیلاب کے بعد حکومت نے کہا جاؤ بھائی نکالو ڈوبتوں کو بچاؤ، چار کو 3 کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ نکالو، لوگ مر رہے ہیں ڈوب رہے ہیں ان کو نکالو۔ اب جب یہ جائیں اور جا کر ہمت کر کے بہادر قسم کے لوگ 4 کو نکالیں، کچھ تھوڑی سستی کر کے 3 کو نکالیں ہیں جی، اور کچھ مزید سستی کر کے 2 کو نکالنے پر اکتفا کریں، تھوڑی سی نمک حرامی کرتے ہوئے اور ہڈ حرامی کرتے ہوئے 2 کو نکالنے کی پر اکتفا کریں، اور باقیوں کے نکلنے کا تمام ہو گیا۔ ڈوب بچاؤ گے تم، ہم تمہاری ویڈیو بنائیں گے تم کیسے ڈوب رہے ہو، تمہارے ڈوبنے کا تماشا دیکھیں۔ پھر کچھ اور مزید ہڈ حرامی اور نمک حرامی کرتے ہوئے ہیں جی، حکومت کا کتنا بجٹ کھاتی ہے حکومت، تو بجٹ کھا کے اب ڈوبتوں کو بچانے کا موقع ملا، اور جو ٹریننگ دی تھی کہ بھائی نکالو بچاؤ، اب جو ہے 1 کو نکال رہے ہیں، باقیوں کے ڈوبنے کو کہہ رہے ہیں بچاؤ ہم مر رہے ہیں ڈوب رہے ہیں، تم ڈوبو مرو بھاڑ میں جاؤ، ہم تو تمہیں نہیں نکالے۔ اب وہ جو ہے وہ ڈوبتے رہے، اور پھر کچھ تو ایسے ہٹ درم نکلے وہ 1 کو بھی نہیں نکال رہے، وہ 1 کو بھی وہی گھما پھرا کے چھوڑ کے آ رہے ہیں، خالی ہاتھ آ رہے ہیں، کسی کو بھی نہیں نکال رہے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے خبیث مرد ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں، لا حول ولا بےہودہ قسم کے جملے ان کے مشہور ہو گئے ساری دنیا میں، تو ایسے بھی بدبخت ہیں۔ تو بھائیو، حکومت کس سے زیادہ خوش ہوگی؟ 1 کو نکالنے والے سے، 2 کے، 4 کے، کس سے زیادہ خوش ہوگی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی، تھوڑا سا اس موضوع کو لے لیں، ناراض تو نہیں ہوگے لوگ نا والے بہادر بزدل، یہ بہادروں کے لیے موضوع ہے، بہادروں کے، اور بزدلوں کے لیے نہیں، بزدل انسان جا سکتا ہے۔ اچھا جی سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، نہیں بیٹھیں گے، یہ اس موضوع پر بیٹھے رہیں گے سر۔ اچھا سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہیں زیادہ، خلفاء راشدین کی ہیں زیادہ، تو تمام صحابہ کی زیادہ ہے، اکا دکا صحابی ملتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے عجیب مزاج کے، جن کے عام صحابہ کے ساتھ مزاج ہی نہیں ملتے، وہ جنگل میں رہتے تھے، ہاں جس نے بریک کرنی ہو ان کی طرح تو پھر وہ جنگل میں جاتے تھے۔ اب یہ 5 جو ہستی ہیں جن کے نقش قدم پہ چلنے کا خاص طور پہ اسپیشل حکم ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ میری سنت خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اب یہ جو حضرات ہیں، یہ جو 5 حضرات ہیں، ان میں سے ایک بھی ایک والا نہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے، ان میں سے کوئی ایک تو ہوتا، ایک والا جس کو دیکھ کر ہم ہندو پاک کے مسلمان جو ہندوؤں کی طرح ایک شادی پر اکتفا کرتے ہیں، دوسری شادی کو نعوذ باللہ ظلم سمجھتے ہیں، جرم سمجھتے ہیں، معیوب سمجھتے ہیں، اور جناب غلط سمجھتے ہیں، اس پر ہم سب توبہ کریں کہ ہم نے آج تک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت کو ہم نے جرم سمجھا ہندوؤں کی طرح، ظلم سمجھا ہندوؤں کی طرح، اور معیوب سمجھا ہندوؤں کی طرح، اس پر ہم سب توبہ کرتے ہیں۔ ایک آدمی اپنی سستی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، بزدلی کی، بیوی سے ڈر کی وجہ سے، اور دوستوں کے اور پتہ نہیں معاشرے کے ڈر کی وجہ سے نہیں کر رہا، تو اس پر اس کو استغفار کرنا چاہیے، اس کو یعنی، لیکن کم از کم جو کر رہا ہے اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کا خیال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر یعنی مرد میں جنت المزاج صفات رکھی، تو یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو ہر قسم کے بڑے بڑے مجاہدے آئے، کھانے میں یعنی کئی دن بعد کچھ نہیں مل رہا، اور جب پینے میں مجاہدہ، ہر چیز میں مجاہدہ، لیکن اس میں کوئی مجاہدہ نہیں، اس میں خوب فراوانی عطا فرمائی۔ 4 بیویاں، 19 باندیاں، ماشاء اللہ۔ ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں، 19 باندیاں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی باندی وضو کرا رہی تھی، وضو کراتے ہوئے اس باندی نے کہا، حضرت علی نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں ایک اور شادی کروں۔ تو اس باندی نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایک بیوی کو طلاق دے دیں اور پھر آپ جو ہے نا اگلی شادی کر لیں۔ فرمایا نہیں، طلاق بھی نہیں دینا چاہتا، تو پھر جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا شادی پر 4 شادیوں پر اتفاق کیا۔ تو بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ جنت میں یہ صفت اعلیٰ پیمانے پر پوری فرمائے۔ تو
تو یہاں پر بھی آپ کو اگر کوئی موقع ملے، کوئی بے سہارا عورت ملے، کوئی کمزور عورت ملے، آپ کے اپنے خاندان میں، اپنے پڑوس میں ایسی بیوہ ہوتی ہیں، بے سہارا ہوتی ہیں، ان کے ساتھ احتیاط ان کے ساتھ جو ہے ان کا سہارا بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ان کو ایسے، مجھے پوری دنیا سے فون آتے ہیں اس موضوع پر. ایک عورت نے کہا کہ میں بیوہ ہوں، میرے بچے ہیں اور میرے حالات ایسے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں خودکشی کروں. تو ایسے یعنی حالات مہنگائی کے ایسے عجیب و غریب ہو چکے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ روزانہ کی ایسی خبریں، خطرناک خبریں ملتی رہتی ہیں، تو ہم ان کا سہارا بنیں. اور دوسری بات یہ ہے محترم بھائیو دوستو، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا، یہ جنت کی نعمتیں اللہ نے بتائی. ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذلک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین. جی ہر قسم کے پھل ملیں گے، ہر قسم کی نعمتیں ملیں گی. ادنا درجے کے جنتی کو 70 حوریں ملیں گے، اور 70 حوروں کے اوپر ایک حور کے اوپر 70 جوڑے پہنے ہوں. 70 جوڑوں کے اندر سے اس کا جسم نظر آئے گا، جسم کے اندر سے اس کا دل نظر آئے گا، دل کے اندر سے آپ کی جو حور ہے اس کے دل کے اندر آپ کو اپنی محبت ٹھاٹھے مارتی نظر آئے گی. اور پھر وہ ایسی خوبصورت حوریں، یہ دنیا کی عورتیں جو ہے نا، یہ تو مٹی گارے کی بنی ہوئی، وہ جنت کی حوریں مشک سے، عنبر سے، زعفران سے، کافور سے بنی ہوئی. اور اللہ تعالیٰ آپ کی جو ایمان والی عورتیں، آپ کی ماشاءاللہ اعمال والی عورتیں، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں میں بھی نیکی کا ماحول بنائیں، گھروں میں بھی نیکی کی فضا بنائیں، اپنی عورتوں کو بھی دین میں آگے بڑھانے کی بھرپور کوشش فرمائیں. کیونکہ آپ کی جو قیامت تک کی نسلیں ہیں وہ نیک بن ہی نہیں سکتی جب تک آپ کی عورتوں میں دین نہ ہو. کیونکہ بچے جو ہے دینی تربیت آپ کے گھر والوں سے حاصل کریں. اپنے گھروں میں بھی بیک وقت دین کی محنت کرنا، دین کی محنت کرتے رہنا ہم سب کی ضرورت ہے. تو ہم سب نیت کریں، اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنائیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ سب ایک دوسرے کے دینی مددگار ہیں. یأمرون بالمعروف، ایک دوسرے کی کیا دینی مدد کرتے ہیں؟ اچھی اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں. وینہون عن المنکر، بری باتوں سے منع کرتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اور ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ان پہ ضرور رحم کریں گے. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ بڑے غالب اور حکمت والے ہیں. ان پیاری پیاری صفات والے ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ کچا ہوتا ہے یا پکا بھائیوں؟ سچا ہوتا ہے یا نعوذ باللہ؟ پکا اور سچا. وکان وعد ربی حقا، میرے رب کا وعدہ پکا اور سچا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. پکا سچا وعدہ کیا اللہ نے قرآن میں ان پیاری پیاری صفات والے ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں کے ساتھ کیا وعدہ کیا؟ فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں کا وعدہ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. آپ کے شاہی محلات کے نیچے تو یہاں پر گٹر کی نہریں بہتی ہیں، لیکن وہ جو آپ کی جنت کی حوریں، جنت کے محلات ہوں گے، ان کے نیچے سبحان اللہ کس چیز کی نہریں بہتی ہیں؟ انہار من ماء غیر آسن، اس پانی کی نہریں جس کا نہ رنگ بدلے نہ ذائقہ بدلے. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اس دودھ کی نہریں جو کبھی پھٹے گا نہیں، کوئی ذائقہ نہیں بدلے گا، کچھ اور چیز نہیں بن جائے گا، دہی نہیں بن جائے گا، وہ دودھ کا دودھ ہی رہے گا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، ایسی شرابت طہورہ کی نہریں جو پینے والوں کو مزہ دیں. لا یصدعون عنها ولا ينزفون، جس کو پی کر سر میں درد نہیں ہوگا، جس کو پی کر انسان پاگل نہیں ہوگا. شرابا طہورا وسقاهم ربهم شرابا طہورا، وہ پاکیزہ شراب کی نہریں ہوں. وانہار من عسل مصفى، صاف شفاف شہد کی نہروں کی نہریں ہوں. اللہ ان شہد کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان مکھیوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ اپنی قدرت کی شہد کی نہروں کی نہریں چلا دے گا. اور یہاں تو ایک آدمی نے نا وہ مہمان کے سامنے رکھا شہد، وہ مہمان ذرا کچھ زیادہ کھا رہا تھا، تو اس نے کہا بھائی زیادہ کھانے سے نا، شہد زیادہ کھانے سے دل جلتا ہے. اس نے کہا الحمدللہ میرا دل نہیں جل رہا، شاید کسی اور کا دل جل رہا. تو یہاں پر تو زیادہ کھانے سے دل جلتا ہے، کسی کا بھی دل جل سکتا ہے، لیکن وہاں کھلانے والا ہے سبحان اللہ نزلا من غفور الرحیم، لامحدود خزانوں کا مالک اللہ کھلا رہا. اور ہم جنتی کو اللہ ایسا اسٹیمنا دے گا،
منوں ٹنوں شہد پی جائے گا، ہے جی لکڑ پتھر ہضم، خوشبودار ڈھکار آئے گا، سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ یہاں تو جی کی چاہت کے مطابق، یہاں ہم صرف پیٹ کے مطابق کھا سکتے ہیں، بھوک لگی پیاس لگی روزہ رکھا تھا، جی چاہ رہے سارا ڈرم میں پی جاؤں، جی چاہتا ہے، اتنی پیاس لگی کہ آج تو میں ساری بالٹی میں نے پی لی، لیکن 2-3 گلاس پینے کے بعد چھٹی، اور جی چاہ رہے ہیں میں پی لوں، ہے جی وہ زبان سے چاہ رہی اور پی لو، لیکن پیٹ چاہ رہے میں پھٹ جاؤں۔ تو اس طرح جو ہے دنیا میں بقدر پیٹ بندہ کھاتا پیتا ہے، لیکن جنت میں جیسا جی چاہے گا ایک من کھا جاؤ من کھا جائے گا، ایک ٹن کھا جاؤ ٹن پی جائے گا۔ تو بھائی وہاں پر مزے ہی مزے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں پر مساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور یدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ وہ داخل فرمائیں گے۔ یہ دنیا کے ہم گھروں میں جن میں رہتے ہیں، ایک تو ہے مٹی گارے کے اور دوسرے ہیں عارضی، اور جنت کے گھر ایک تو ہیں سونے چاندی کے اور دوسرے ہیں ہمیشہ کے۔ تو کن کو ترجیح زیادہ دینی چاہیے بھائیوں؟ ان مٹی گارے کے عارضی گھروں کو یا سونے چاندی کے ہمیشہ ہمیشہ کے محلات کو؟ ان کو ترجیح دینی ہے۔ آج تک نے ان کو ترجیح دی، اس میں زیادہ دل لگایا، اس میں ہم توبہ کریں۔ فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنات عدن میں بڑے پیارے محل ہوں گے۔ یہاں پر تو مٹی گارے کے، جنت میں کیا ہوگا؟ لَبِنَةٌ مِّن ذَهَبٍ، ایک اینٹ سونے کی، لَبِنَةٌ مِّن فِضَّةٍ، ایک اینٹ چاندی کی، مِلَاطُهَا مِسْكٌ أَذْفَرٌ، اور گھارا مشک کا ہوگا، حشیشُهَا زعفران، خاص زعفران کی ہوگی، جو لاکھوں روپے تولہ ملتی ہے، وہ جو ہے نا وہ گھاس زعفران کی ہوگی۔ وَسَقْفُهَا عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ، اور چھت رحمان کی عرش کی بنی ہوگی۔ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب سے بڑی بات ہے إِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہیں ہے۔ یہاں تو ہر روز موت کا خطرہ ہے۔ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، صبح ہو جائے تو شام کی انتظار میں مت رہو، ہو سکتا ہے یہ شام تیری سورج غروب ہونے سے پہلے تو غروب ہو جائے۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الصَّبَاحَ، شام ہو جائے تو صبح کی انتظار میں مت رہو۔ ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھو، ہر شام کو زندگی کی آخری شام سمجھ کر قیمتی بنا لو۔ لیکن وہاں پر إِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، کبھی موت نہیں آئے۔ إِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا قریب نہیں پھٹکے گا۔ اور جو ہے إِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بھی بیماری قریب نہیں پھٹکے۔ آج جس کو دیکھو بیمار۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، ہر بندہ ٹینشن میں یہاں پڑا ہوا ہے، لیکن وہاں نعمتیں، خوشیاں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، خوشیاں ہی خوشیاں۔ اور بھائیو دوستو، میں عرض کر رہا تھا جیسے ریاض الجنہ میں ہم نفل پڑھنے کے لیے لائنوں میں لگتے ہیں، یہ بھی ریاض الجنہ ہے، اور جنت کے باغوں میں بیٹھنے سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اور آپس کی نفرتیں ختم ہوتی ہیں، اور جھگڑے ختم ہوتے ہیں، خوشیاں ملتی ہیں۔ اللہ کی قسم، اس وقت ہمارے اس محفل میں 3 ہمارے ساتھی ایسے جن کے 4 مہینے پورے ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھروں میں رہتے رہتے اور اللہ کے راستے میں چلتے چلتے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے دیتے ماشاءاللہ 4 مہینے پورے کیے۔ کل کی محفل میں انہوں نے ماشاءاللہ اپنے تاثرات کو بتایا کہ ماشاءاللہ ایمان تازہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی کے سب سے خوبصورت ترین دن، ہماری زندگی کے سب سے بہترین دن، ظفر بھائی پکی بات ہے، ادھر آؤ ذرا بتاؤ، زندگی کے سب سے بہترین دن آپ کے کون سے ہیں بھائی؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے کہ 33-34 سال عمر ہے ہماری، تو اس پہ اللہ نے، اللہ کا فضل و کرم سے جو ہے 4 مہینے گزرے ہیں نا، تو دیکھو یہ مسجد جو ہے اللہ کے گھر ہے، اور یہ فرشتوں کے ماحول میں یہ ہمارا وقت اللہ رب العزت نے قبول کیا، تو اس میں ہم اللہ سے شکر کریں، کیونکہ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، کیونکہ 33-34 سال عمر میں نے دنیا کے کاموں میں اس طرح بس وہ جو دنیا کے کام دنیا یہ 4 مہینے ہمارے گزرے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی ذکر عبادت میں اور اللہ کے گھروں میں، یہ مذہب جو ہے فرشتوں کے ماحول میں، ہم تو اس کے قابل نہیں تھے، لیکن یہ اللہ کا بہت نہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو 4 مہینے لگا کے میری 4 مہینے اپنا گھر بار کاروبار اس طرح چھوڑے، تو آپ کو پریشانی تو نہیں؟ آپ کو کبھی خیال آتا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا، میں کھانا چھوڑا؟ نہیں، بس یہ ہے کہ ہمارا کام ہی یہی ہے، اب مسلمان کا کام۔ آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ میں نے نکلنے میں دیر کی، یا یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں نہ نکلتا؟ نکلنے میں تو یہ دیر ہوئی کہ جتنا وقت گزرا ہے اس میں نے نمازوں کے نقصان کیا،
نمازوں کی پابندی نہیں کی، قرآن کا تلاوت نہیں یعنی کیا۔ افسوس ہوتا ہے کہ جو میں پہلے نہیں نکلا یہ غلط کیا، کاش کہ میں پہلے نکلتا۔ ظاہر ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کیونکہ اللہ حضر ناظر ہے، اللہ دیکھ رہے، اللہ سن رہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی میں نے کی نہیں تھی اس سے پہلے، کبھی کبھی پورے ہو جاتی تھی، کبھی دنیا کے کاموں کی یا اور اللہ کے فضل و کرم سے اب ماشاءاللہ تہجد کا بھی الحمدللہ آج تک جو ہے نا 4 مہینے میں نہیں قضا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا کرم۔ پورے اور 4 ساتھ ساتھ مہینے جو میں ہے پہلے فرض نمازوں میں کوتاہی۔ قرآن کا تلاوت میں بھی کر رہا ہوں، روزانہ سورۃ یاسین بھی پڑھ رہا ہوں، اچھا اس طرح رحمان بھی۔ تو پیارے بھائیوں، بہت سارے نئے بھائی بیٹھے ہیں، وہ بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ بھی یہ چکھ کے دیکھو بھائی، مزہ لائے سارے پیسے واپس۔ بھائی تو نیت کر لو کہ انشاءاللہ انشاءاللہ کے لیے ساتھی کھڑا ہو جائے تشریف کر لو۔ جمعرات سے روزے کی جماعت ماشاءاللہ کم سے 4 مہینے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور بھی فرمائیں سارے بھائی ارادے ہاں جی، اور بھی فرمائیں ماشاءاللہ، اور فرمائیں جی کون کون ماشاءاللہ تیار ہے بھائی؟ سب تیار ہیں؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کو اسی مسجد میں انشاءاللہ مشورہ ہوگا، سارے ساتھیوں کو دعوت نامہ ہوگا۔ ہاں جی، سارے بھائی کوشش فرمائیں۔ عصر کے بعد مشورہ ہو۔ ہاں جی، اثر کے بعد بدھ والے دن عصر کے بعد یہاں مشورہ ہوگا۔ بہت سارے احباب دور دراز سے تشریف لائیں گے، پورے شہر سے، ملک و نواح سے آئیں گے، تو جہاں مقامی احباب جو تشریف فرمائیں خود بھی اہتمام سے تشریف لائیں اور دوستوں کو بھی لے جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى انك على كل شيء قدیر۔ یا اللہ یہ ہمارا کہنا اور سننا قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ اس محفل کی برکت سے، یا اللہ تو نے ریاض الجنہ میں، جنت کے باغوں میں بٹھایا، ہمیں روزانہ ایسے جنت کی محفلوں میں، جنت کے باغوں میں بیٹھنے کی اور یہ جنت کے باغوں کی سیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ جنتی محفلیں اپنے گھروں میں بھی سجانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اپنی مارکیٹوں میں بھی روزانہ یہ جنتی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرما۔ ہر مارکیٹ، ہر گھر، ہر مسجد یا اللہ اس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے کی طرح بنا دے۔ ہر مسجد کو مسجد نبوی والے اعمال سے آباد فرما دے، یہاں سے ہدایت کے چشمے جاری فرما دے۔ یا اللہ ہر مسجد کو پوری دنیا میں دین کی اشاعت کا مرکز بنا دے، منبع رشد و ہدایت بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اس کے لیے ذریعہ کے طور پر قبول فرما لے اور استعمال فرما لے۔ یا اللہ جو ہمارے یہاں لودھرا کے حضرات نے ہماری نصرت فرمائی، اکرام فرمایا، محبت فرمائی، یا اللہ تو ان کو جنت میں اکرام فرما۔ یا اللہ انہوں نے ہم سے محبت کی، ہم نے ان سے محبت کی، اس محبت کی برکت سے اللہ ہم سب کو اپنی محبت کا آپ انعام عطا فرما دیجیے۔ آپ کا پکا سچا وعدہ ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت کا انعام عطا فرما دیجیے۔ وجبت محبتی للمتزاورین فیہ، جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ یا اللہ یہ حضرات بہت سارے اس مسجد کے، بہت سارے مختلف اور مساجد کے روزانہ ہمارے پاس ملاقات کے لیے دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، تو نے فرمایا کہ جو میری رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنے جاتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ یا اللہ ہم سب کو بھی اس ملاقاتوں کی برکت سے اپنی محبت کا انعام عطا فرما دیجیے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، جو میرے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ یا اللہ یہ سب تیرے لیے مل بیٹھے ہیں، تیری رضا کے لیے، اور کچھ بھی نہیں چاہیے اللہ تو چاہیے۔ یا اللہ تو ہمیں مل جا، یا اللہ تو ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے، کامل محبت نصیب فرما دے، کامل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما، آپ کی ہر سنت سے محبت نصیب فرما۔ آج تک تیرے پیارے حکموں کو، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو سیکھنے میں، عمل کرنے میں، آگے پھیلانے میں کوتاہی ہوئی، سستی ہوئی، یا اللہ جرم عظیم ہو گیا، معاف فرما دیجیے۔ بقیہ پوری زندگی تیرے اس پیارے پیارے دین کو، تیرے پیارے حکموں کو، تیرے پیارے حبیب کی پیاری سنتوں کو سیکھتے ہوئے، ان پر عمل کرتے ہوئے ساری دنیا میں پھیلانے کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ اس مبارک محفل کی برکت سے ہم سب کے دونوں جہان کے تمام مسائل اپنی قدرت سے حل فرما دیجیے، اپنے فضل و کرم سے حل فرما دیجیے، کمائیوں میں برکت عطا فرما دیجیے، رزق حلال پاکیزہ برکت والا وسعت والا عطا فرما دیجیے، ہر قسم کے حرام سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے جو دوست احباب 4 مہینے پورے کر کے جا رہے ہیں، یا اللہ ان سے
یا اللہ اپنے اپنے علاقوں میں خوب کام لے لیجیے اور ہم سب سے بھی خوب کام لے لیجیے یا اللہ ہمیں اس راستے پر استقامت کے ساتھ مرتے دم آخری سانس تک تیری رضا کے مطابق تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ ہم سب کو اس مبارک محفل کی برکت سے یا اللہ دونوں جہانوں کی سارے خیریں عطا فرمائیے ہم سب کے مرحومین کو ہماری طرف سے ابھی بلندی درجات کا تحفہ صبح صبح عطا فرما دیجیے ہماری طرف سے ان کو سلام عطا فرمائیے ہمارے بزرگ مشائخ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دیجیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے یا اللہ ہم تو بے بس ہیں بے کس ہیں قدم قدم کے اپنے بچوں کی نگرانی نہیں کر سکتے یا اللہ تو نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر یا اللہ واقعی آپ نے حق فرمایا اور سچ فرمایا آپ ہر چیز پہ قادر ہیں یا اللہ آپ ہی ہمارے بچوں کی حفیظ و نگہبان بن جائیے یا اللہ اپنی قدرت سے ہمارے بچوں کی نیک تربیت فرما دیجیے ان کے دلوں میں اور ہم سب کے دلوں میں ہمارے بچوں اور قیامت تک کی نسلوں کے دلوں میں اپنی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دیجیے اپنے دین کی محبت بھر دیجیے ہمیں اور ہمارے بچوں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو ہمارے گھر والوں کو اپنے پیارے دین کی خدمت کی چاہت سربلندی کے لیے بڑے پیمانے پر قبول فرما دیجیے یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرمائیے یا اللہ ہمیں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو دونوں جہانوں کی ساری خیریں خوشیاں راحتیں رحمتیں برکتیں عزتیں عظمتیں سعادتیں نصیب فرمائیے ہمیں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو دونوں جہانوں کی ساری پریشانیوں بیماریوں آفات اور بلیات سے محفوظ فرما دیجیے یا اللہ ان لودھرا والوں نے ہماری بہت نصرت فرمائی بہت اکرام فرمایا یا اللہ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائیے انہوں نے ہمیں ٹھکانہ دیا آپ یا اللہ ان کو جنت کے ٹھکانے عطا فرمائیے انہوں نے ہمیں کھانے کھلائے ان کو جنت کے کھانے کھلائیے انہیں ہمیں بہت کچھ پلایا یا اللہ ان کو جنت کے مشروبات پلائیے یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرمائیے ہم نے اپنی بساط کے مطابق سوال کیا یا اللہ تو اپنے لامحدود خزانوں سے اپنی شایان شان عطا فرمائیے یا اللہ ہم نے حق تو یہ ہے کہ اس تشکیل میں حق ادا نہیں کیا جیسے تیرا کام تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والی اس محنت کو کرنا تھا ہم سے کوتاہیاں ہوئیں سستی ہوئی یا اللہ ہمیں معاف فرمائیے آئندہ ہمیں ٹھیک چلنے کی توفیق عطا فرمائیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اللہ اللہ